ہم تو برباد ہو ہی گئے، ہمارے معاشرے کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر مارے۔ 4 شادیاں میں ماشاءاللہ آپ نے دستخط کو پروموٹ کیا آپ نے سنت کے مطابق کی، اور 27 ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے ظاہری بات ہے دستخط ہی کیے، دستخط کیے اور شرعی طریقے سے ہمارے رشتے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میرے 27 بچے ہیں اور مجھے کسی قسم کی پرواہ ہی نہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ عورت صرف ایک مرد کے لیے، مرد 2 3 4 عورتیں بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، پوری ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، وراثت کا حصے دار، پورا نظام ہے، پورا اس کا کنٹرول۔ یہ نہیں کہ اپنی صرف جنسی تسکین کے لیے کسی کو استعمال کیا اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، ایسے بالکل قطعاً نہیں اسلام میں۔ السلام علیکم ناظرین، قاری یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ، آج ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، ملالہ یوسف زئی اس نے ایک انٹرویو دیا، انٹرویو میں اس نے کہا کہ جی نکاح کے اوپر جو دستخط ہیں جو کہ گواہان موجود ہوتے ہیں اس کو پروموٹ نہیں بلکہ پارٹنرشپ پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں قاری یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ، ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اپنا جو مذہبی کلچر، مذہبی نظام اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا تو برباد کر لیا ہے، 100% برباد کر لیا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یا دیگر مذاہب جو اس بات کو اپنی مذہبی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی ختم کرنے کے لیے جس دلدل میں وہ خود پھنس چکے ہیں، وہ ہے جی ہمارے مسلم معاشرے میں اور یا دوسرے مذاہب میں جس میں مذہبی کلچر موجود ہے، یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک شوشہ اب چھوڑا گیا ہے، یہ نکاح کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح کے علاوہ اپنی مرضی سے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ نکاح کی ضرورت ہے، دستخط کرنے ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی انتخابت پارٹنرشپ اپنا پارٹنر کوئی تلاش کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو محترم، ایسی بات نہیں ہے، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہے جی، اور اسی طرح اس بات کو تو ہندوؤں میں، اس بات کو سکھوں میں، ہے جی ان کے مذاہب میں، اور جناب ہے جی عیسائی کمیونٹی میں، اور اسی طرح یہودیوں میں، ہر مذہب میں اس بات کو پسند کیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی شتر بے مہار جو پھرتا ہے اس کو تو کوئی معاشرہ لائق ہی نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے، میں پہلے بتا چکا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہاں جی اپنی مرضی کر کے، کیونکہ دین تو ان کے پاس رہا ہی نہیں، انہوں نے دین میں تحریف کر دی، اپنی مرضیاں کر کے اپنا سارے کا سارا مذہبی کلچر جو صحیح سمت پہ بات جاتی ہے اس کو ختم کر کے اپنی مرضی کا بے شتر مہار وہ ایسے نکلے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ وہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ہاں جی ہم تو برباد ہو ہی گئے، اب وہ ہمارے معاشرے کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہے جی اسلام میں اتنی پاکیزگی اور طہارت ہے، بلکہ غیر مسلم جو ڈاکٹر، پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں نا، سائنس کو سمجھتے ہیں، میڈیکل لائن کے ڈاکٹرز ہیں، وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اسلام کے یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اور نکاح کا معاملہ ہے، وہ کہتا ہے مسلمان عورت اتنی پاکیزہ عورت ہے جی، اس میں اگر ایک سے گزارا نہیں ہوتا یا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو عدت کا مسئلہ ہے، عدت میں ایک تو ڈی این اے یعنی کنورٹ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے آپس میں نہیں ملتے، ہاں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں میں وہ پہلے شوہر کے ڈی این اے بالکل ریموو ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور ایک طاہر پاک اور صاف شفاف عورت دوسرے کے پاس جاتی ہے، اور ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ میں ہاں جی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ جو عورت صرف ایک مرد کے لیے ہے، مرد 2 3 4 عورتیں ہیں جی بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، پوری ذمہ داری ہاں جی، بچوں کی پرورش، بچوں کی ذمہ داری، وراثت کا حصے دار، پورا نظام ہے، پورا اس کا کنٹرول ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی صرف جنسی تسکین کے لیے کسی کو استعمال کیا اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، ایسے بالکل قطعاً نہیں اسلام میں، ہیں جی۔ اسلام میں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا اسلام مذہب ہے، لوگ اس کی پاکیزگی، طہارت دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ عورت جو ایک عورت اگر
کئی مردوں کو بغیر وقفہ ڈالے، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے وقفہ ہے، ایک نکاح ہوا ہے، اگر ادھر طلاق ہو جاتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے کسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تو یہ اس کی طہارتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو ایک عورت زیادہ بغیر وقفے کے، بغیر طہارت کے، اپنی مرضی سے پارٹنرشپ کر کے بہت زیادہ یوز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ یوز ہو جاتی ہے وہ عورت، اس کو تو ایڈز کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ غیر مسلموں میں ہی جو اپنے کلچر کو بھی بھول چکے ہیں، جو بے شتر مہار، میں تیسری مرتبہ لفظ بول رہا ہوں، صرف اس لیے بول رہا ہوں ان کا کوئی حدود نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کو پابند نہیں کیا، اپنے آپ کو پابند نہیں رکھتے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے فرما بردار ہیں، ان کے پابند ہیں، ان کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ بہت زیادہ فزیکل صحت کے لحاظ سے بھی ہم بہت آگے ہیں، اور اسی طرح اور دین کے لحاظ سے بھی ہم اسلام کے بالکل قریب ہیں۔ تو دوسرے وہ بیماریوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ مرضی کرتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، دنوں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرتی جو کلچر ہے نا محترم محمود صاحب ایم ایس والے، وہ معاشرتی کلچر جو ہے نا ان کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے شوشے اٹھتے رہیں گے، ہم اللہ کی مہربانی سے ان کا اللہ کے فضل و کرم سے جواب مؤثر دیتے رہیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں عملی طور پر ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ اسلام کی جو روایات ہیں ان کو لاگو کریں گے، ہم اللہ رسول کے احکام کے پابندی بھی کریں، ان کے احکام کی پابندی بھی کریں گے، اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب ایسا جو معاملہ ہے پارٹنر، ایسے معاملے میں پارٹنر، اس میں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی بعد میں زنا کاری اس میں عام ہو سکتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، یہ دین کے عین خلاف ہے، برعکس ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے زنا کاری ظاہری باتیں بڑھے گی تو گناہ بالکل محترم آپ نے سوال کیا ہے، بالکل بجا ہے کہ اس سے دیکھو نا، نکاح نہیں، کو قید نہیں، عورت کی ذمہ داری بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ جتنے دن رہے ٹھیک ہے، بھاگے اگلے دن دوسرے کے پاس، اس سے اگلے دن دوسرے تیسرے کے پاس، ایک تو وہ عورت بیماریوں کی اماجگاہ بن جائے گی، بیماریوں کا مجسمہ بن جائے گی وہ عورت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اولاد کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ ایک سسٹم ہے، اس میں ساری ایک ذمہ داریاں ہیں۔ زنا کو، بدکاری کو عام کرنے کے لیے ان لوگوں نے پتہ نہیں ایک نہیں، بے حیائی پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر مارے ہیں صرف کہ لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ آپ تو بے حیائی ہو چکے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بے حیائی ہو جائے تو پھر جو مرضی کرے، مطلب اس کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، اس کا وہ پٹڑی سے 100% اتر گیا۔ اس لیے اسلام دنیا میں ایسا مذہب ہے جو دنیا کو صحت کے اعتبار سے بھی فرسٹ پوزیشن پہ لا سکتا ہے، اور وقار کے لحاظ سے بھی فرسٹ پوزیشن پہ آ سکتا ہے بندہ، اور اس کی آخرت بھی بن سکتی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں مذہب نہیں ہے جو اتنا اچھا اور بہترین صاف ہو۔ اسلام کا معنی ہی امن ہے، اسلام امن کا پیغام، یہ ہمارا پیغام ہے۔ صاحب آپ امت مسلمہ کو کیا، اور پاکستان اور انڈیا اور جتنے بھی امت مسلمہ ہیں، اور میں تو کہتا ہوں غیر مسلم کو بھی، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اسلام کو ایسے پہچانا جائے جس طرح اسلام ہے؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ دستخط کو پروموٹ کیا جائے یا کہ پارٹنرشپ کو؟ جی محترم، کہ میری طرف سے میرا جو پیغام ہے نا پوری امت مسلمہ کو، اور بلکہ پوری انسانیت کو، کہ وہ چاہیے کہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق اسلام کو قبول کریں، اور دستخط والا جو نکاح والا کام ہے نا وہ ہے اصل کام، وہ اصل کام ہے، ورنہ تو کوئی کسی کی پوچھ گچھ ہی نہیں رہے گی۔ حیا ہے تو حیا اسی چیز میں ہے کہ نکاح کے نظام کو فروغ دیا جائے، اور نکاح کو عام بھی کیا جائے، آسان بھی کیا جائے، اور اس کو جناب اس کی پوری پاسداری کی جائے، تاکہ بے حیائی سے، بے راہ روی سے معاشرہ، پوری انسانیت بچ سکے، اپنے اللہ کو بھی راضی کیا جائے، اور اپنے آپ کو بھی بہتر سے بہتر طریقے پہ چلایا جائے۔ بے شک ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ آپ کے 4 شادیاں میں ماشاء اللہ آپ نے دستخط کو پروموٹ کیا آپ نے سنت کے مطابق کی، اور 27 ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں، تو آپ نے ظاہری بات ہے دستخط ہی کیا نا؟ جی الحمدللہ دستخط کیے، اور شرعی طریقے سے ہمارا یہ بھی نہیں کہ مرضی سے ہم کرتے پھرے، نہ شرعی طریقے سے ہمارے رشتے ہوئے ہیں الحمدللہ، شادیاں میری شرعی طریقے سے ہوئی ہیں،
اور جیسے مثال کے طور پہ کسی دوست نے بات چلائی ہے، دیکھا دکھائی ہوئی ہے، جیسے شریعت کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں وہ میری شادیاں ہوئی ہیں الحمدللہ. تو اتنی اللہ نے بہار لگائی ہوئی ہے میرے الحمدللہ. ہاں جی 18 بیٹے اور ہاں جی 9 بیٹیاں. ہاں جی میرے 27 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اور مجھے کسی قسم کی پرواہ ہی نہیں. سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں. اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا آسمان سے ہی آنا ہے. اگر ایک گھر میں 27 فرد ہیں یا 30-40 فرد ہیں ان کا رزق بھی آسمان سے آئے گا. اور اگر پوری گلی میں 30-40 10-20 گھروں کے لوگ 30-40 بنتے ہیں تو ان کا رزق بھی اللہ آسمانوں سے بھیجے گا. ہیں جی جی بالکل. جی ناظرین، قاری یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ملالہ یوسفزئی کے اس بیان پہ جو ہے پروموٹ کیا جائے آیا کہ پارٹنرشپ کو یا کہ دستخط کو، یہ اسلام کیا کہتا ہے اور ملالہ یوسفزئی نے کیا کہا آپ نے دیکھا. اور انٹرویو میں اس نے جو کچھ کہا وہ ہمارے مسلمانوں میں ایک غیرت کا جذبہ تھا. اور تقریباً میرے خیال سے کل سے ہی خبروں کی اس وقت وہ بلندیوں پہ، مطلب کہ وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے بھی. اور ظاہری بات ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے جیسا وہ عکس دکھانا چاہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.